حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد معاویہ نے تلوار کے زور پر خود کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ منوا لیا اور زبردستی مسلمانوں پر حکومت کی، اور اپنے بعد اپنے شرابی، جواری اور عیاش بیٹے یزید کو خلیفہ رسول بنانا چاہتا تھا۔ میرے بعد یزید مسلمانوں کا حاکم ہوگا۔ 15 رجب سن 60 ہجری معاویہ کی موت ہوئی، اور اس کی موت کے بعد یزید نے مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ کو ایک خط لکھا جس میں حکم دیا کہ فوراً امام حسین علیہ السلام سے بیعت لی جائے۔ لکھو اگر بیعت کے لیے راضی نہ ہو تو فوراً ان کو قتل کر دو۔ یزید کا قاصد شام سے مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ امیر المومنین یزید کا پیغام آپ کے نام۔ کیا ہوا ابن عتبہ؟ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ جس وقت ولید کا قاصد امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ عبادت میں مصروف تھے۔ اے فرزند رسول، ولید بن عتبہ نے آپ کو یاد کیا ہے۔ مدینے کے گورنر کو اتنی رات گئے امام سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ امام علیہ السلام جانتے تھے ولید نے کیوں بلایا ہے۔ آپ گھر تشریف لے گئے اور جوانان بنی ہاشم کو اکٹھا کیا اور فرمایا سب اکٹھا ہو جائیں اور میرے ساتھ ولید کے دربار چلیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم لوگ دربار کے باہر رکو، میں اکیلا ہی ولید کے پاس جاؤں گا۔ اے فرزند رسول، ہم بھی آپ کے ساتھ ولید کے دربار میں چلیں گے، کہیں آپ کی جان کو خطرہ نہ ہو۔ میرے بھائی عباس، تم یہیں ٹھہرو، اگر کوئی مشکل پیش آئی اور میری آواز بلند ہوئی تو اندر آ جانا۔ کیا ماجرا ہے؟ تم نے کیوں مجھے اس وقت بلایا ہے؟ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اس نے اپنی زندگی میں یزید کو مسلمانوں کا خلیفہ اور رسول کا جانشین بنا دیا ہے، اور آپ کو بھی یزید کی بیعت کرنا ہے۔ لیکن وہ تو بے دین، شرابی اور ایک عیاش انسان ہے، مسلمان کیسے اس کی حکومت کو تسلیم کر سکتے ہیں؟ کوئی اور راستہ نہیں ہے، یہ یزید کا حکم ہے۔ بیعت کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اے فرزند رسول۔ رات کے اس اندھیرے میں خاموشی سے میری بیعت تمہارے کس کام کی؟ بہتر ہے سب لوگوں کے سامنے مجھ سے بیعت۔ بالکل صحیح فرمایا۔ امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ ولید بیعت کو ایک دن کے لیے ٹال دے، مگر مروان ابن حکم جو کہ اہل بیت کا پکا دشمن تھا، اس نے ولید کو اسی وقت بیعت لینے پر اکسایا۔ اگر حسین اس وقت یہاں سے چلے گئے تو دوبارہ وہ تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، ان سے ابھی بیعت لے لو ورنہ گردن اڑا دو۔ اے مکار، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے یا وہ؟ مروان امام کو دربار سے باہر جانے سے روکنا چاہتا تھا، لیکن امام نے اس کو دھکا دیا اور اپنے راستے سے ہٹا دیا۔ اس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے بیعت یزید کو اس رات ٹال دیا۔ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہاں سے واپس چلتے۔ ادھر دربار میں مروان ولید سے ناراض ہو رہا تھا۔ تم نے میری بات نہیں مانی، خدا کی قسم اب حسین تمہارے ہاتھ نہیں آنے والے۔ بھائی ہو تم پر، تم کیا چاہتے ہو؟ میری عاقبت خراب ہو جائے؟ خدا کی قسم اگر کسی کے ہاتھ خون حسین سے رنگین ہو جائیں تو قیامت کے دن اس پر دردناک عذاب ہوگا۔ دوسرے ہی دن ولید نے پھر سے کچھ لوگوں کو امام کی خدمت میں بھیجا۔ امام علیہ السلام نے ان سے پھر ایک رات کی مہلت مانگی اور اسی رات آپ مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام مدینے کو چھوڑنے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر تشریف لے گئے اور ان سے رخصت ہوئے۔ آپ کے ساتھ آپ کی بہن زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور آپ کے بھائی حضرت عباس علیہ السلام اور دوسرے کچھ رشتہ دار تھے۔